مویشی منڈیوں میں حسن کا میلہ سج گیا۔ شاہپور کانجرا اور کاہنا منڈی میں خوبصورت جانوروں کی انٹری، بچھڑے اور دمبے توجہ کا مرکز بن گئے۔ نخرے دکھاتے بچھڑے اور بکرے قیمتی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ چھوٹے جانور 2.5 لاکھ جبکہ بیل 15 لاکھ روپے تک پہنچ گئے۔ بیل لاجواب، بکرے بھی نایاب۔ کاہنا LDA منڈی میں خریداروں کا دل دھڑک اٹھا۔ خوبصورتی ایسی کہ نظر نہ ہٹے، قیمتیں ایسی کہ پسینے چھوٹ جائیں۔ خریدار قیمتیں سن کر سر پکڑ رہے ہیں تو بیوپاری چارہ مہنگا ہونے کا رونا رو رہے ہیں۔ منڈی میں سودے بازی کا بازار گرم۔ عوام پر مہنگائی کا ڈبل اٹیک، آٹے کے بعد روٹی بھی مہنگی، نان بائیوں کی منمانی۔ تندوروں پر سادہ روٹی 20 روپے کی ہو گئی۔ گیس مہنگی ہے، روٹی سستی نہیں بیچ سکتے۔ نان بائیوں کا حکومت کو ٹکا سا جواب۔ گھی اور آئل کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے۔ درجہ اول گھی اور آئل 598 روپے کلو، کوکنگ آئل 618 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ درجہ دوم گھی 540 روپے کلو، آئل 560 روپے لیٹر بیچا جانے لگا۔ شمالی لاہور والوں کی لاٹری نکل آئی۔ LDA کا اربوں روپے کا میگا پلان تیار۔ سڑکوں اور انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے اربوں کے ٹینڈرز جاری۔ ہربنس پورہ تا BRB کینال روڈ کی کایا پلٹے گی۔ 2 ارب روپے کا ٹینڈر جاری۔ بادامی باغ اور شاد باغ والوں کے دن بھی پھر گئے۔ 56 کروڑ کا فنڈ ملے گا۔ سیلاب اور موسمیاتی آفتوں سے جنگ، پنجاب حکومت آئندہ مالی سال $70 کروڑ قرض لے گی۔ زرعی شعبے اور بلدیاتی خدمات کے لیے کروڑوں ڈالر لانے کا فیصلہ۔ سیلابی ریلوں کے آگے بند باندھنے کی تیاری۔ ڈیم 2 منصوبے کے لیے $30 کروڑ قرض کی ڈیل ہوگی۔ پنجاب بھر میں جانوروں کی شناخت کا جدید نظام متعارف کرانے کا فیصلہ۔ منصوبے کے لیے فنڈز 1 سے بڑھا کر 24 ارب رکھنے کی تجویز۔ دودھ اور گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے منصوبہ تیار۔ منصوبے کو 10 اضلاع سے بڑھا کر پورے پنجاب تک پھیلا دیا گیا۔ چارجنگ سٹیشنز کے لیے کنیکشن کے حصول کے قوانین میں ترمیم۔ ایک ہی جگہ پر چارجنگ سٹیشن کے لیے دوسرا کنیکشن بھی دیا جا سکے گا۔ چارجنگ سٹیشن کا کنیکشن دیگر استعمال پر منقطع کر دیا جائے گا۔ چارجنگ سٹیشن مالکان کو حلفنامہ جمع کروانا ہوگا۔ پرائیویٹ سکولز میں 10% طلباء کے لیے مفت تعلیم۔ ایجوکیشن اتھارٹیز فیصلے پر عمل درآمد کرانے میں ناکام۔ بیشتر پرائیویٹ سکولز غیر رجسٹرڈ ہونے کا بھی انکشاف۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سکولوں کا فی سٹرکچر اور 10% مفت کوٹے کی تفصیلات مانگ لی۔ پرائیویٹ سکولوں کا آڈٹ شروع۔ بھارت کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش میں مزید 1 ماہ کی توسیع۔ بھارتی طیاروں کے لیے پاکستان کی فضائی حدود 23 جون 2026 تک بند کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے نیا نوٹم جاری کر دیا۔ پاکستان نے 23 اپریل 2025 سے بھارتی طیاروں کے لیے اپنی حدود بند کر رکھی ہے۔ وزارت داخلہ کا جعلسازوں کے خلاف بڑا فیصلہ۔ نادرا میں جعلی شناختی کارڈ بنانے اور ایجنٹس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وفاقی حکومت نے DG FIA کو ٹاسک سونپ دیا۔ جعلی شناختی دستاویزات، کرپشن اور فراڈ کیسز کی پرانی انکوائریاں دوبارہ کھل گئیں۔ سوشل میڈیا بے لگام، ادارے بے بس۔ پولیس افسران کے نام پر سینکڑوں جعلی پیجز کا انکشاف۔ FIA NCCIA کو درخواستیں دینے کے باوجود کارروائی نہ ہو سکی۔ خواتین افسران کے نام پر اکاؤنٹس بنا کر ویوز شپ لے جانے لگی۔ SP عائشہ بٹ کے نام پر 144 جعلی اکاؤنٹس ٹریس۔ پولیس ٹریننگ کالج لاہور میں کروڑوں کی بے ضابطگیاں، فنڈز کی مبینہ کرپشن کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم۔ ایڈیشنل IG انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے چیئرمین مقرر۔ PTC لاہور کا سٹاک ریکارڈ، بلز اور لیجرز کی چھان بین ہوگی۔ سترہ پنجاب پروگرام مالی بے ضابطیوں کی زد میں، منصوبے میں کروڑوں روپے کی زائد ادائیگیوں کا انکشاف۔ مختلف کمپنیوں میں زائد ادائیگیوں انوائسز میں فرق، رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش۔ مختلف کمپنیوں سے ریکوری شروع، بعض رقم واپس وصول۔ ذمہ داروں کا تعین اور کارروائی کا فیصلہ۔ ڈیجیٹل سیلز
ٹیکس انوائسز پر عمل درآمد کروانا FBR کے لیے بڑا چیلنج بن گیا۔ صرف ایک تہائی رجسٹرڈ ٹیکس دہندگان نے لائیو ڈیجیٹل انوائسز شروع کی۔ ٹیکس دہندگان کے خلاف FBR کی انفورسمنٹ کارروائیاں بھی مطلوبہ نتائج نہ دے سکیں۔ سبززار جمیل ٹاؤن کی بجلی 24 گھنٹے سے بند، شکایت کے باوجود بجلی بحال نہ ہونے پر مکینوں کا احتجاج۔ کہتے ہیں 2 علاقوں کو ایک ٹرانسفارمر سے چلایا جا رہا ہے، شکایت کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ کیا آج کی رات بھی جاگ کر گزارنا ہوگی؟ وابڈا پیغام یونین کے زیر اہتمام وابڈا ہاؤس کے سامنے بھوک ہڑتالی کیمپ۔ عید الاضحیٰ پر بونس نہ ملنے پر ملازمین نے کیمپ لگایا۔ صدر وابڈا پیغام یونین SD ثاقب کہتے ہیں کہ وائس وسائل ہیں نہ ملازمین، اس کے باوجود کام چلا رہے ہیں۔ سول کورٹ میں 35 سال بعد وراثتی کیس کا فیصلہ۔ سول جج امتیاز باجوہ نے بھائیوں سے وراثتی حصہ لے کر بہنوں کے حوالے کر دیا۔ بھائی چراغ دین روشن دین کی فروخت کی وراثتی جائیداد کی تمام رجسٹریاں منسوخ۔ صدر نون لیگ میاں نواز شریف سے ازبکستان کے سفیر کی ملاقات۔ 2 طرفہ امور سمیت دیگر معاملات پر تبادلہ خیال۔ ازبک سفیر نے کہا پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی منظور بھٹو مرحوم کی رہائش گاہ آمد۔ میاں جہانگیر بھٹو، جہاں اعلیٰ بھٹو اور دیگر اہل خانہ سے تعزیت کی۔ بلاول بھٹو زرداری کی گارڈن ٹاؤن ٹیپو بلاک میں بھی ملاقاتیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم احمد خان بھی ہمراہ تھے۔ بلاول بھٹو زرداری کی سمیرہ خالد بھرکے کی رہائش گاہ آمد۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ وزیر بلدیات ذیشان ربی کی زیر صدارت اجلاس۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کا جائزہ لیا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر شاہ زمان لک اور متعلقہ حکام کی بریفنگ۔ وزیر بلدیات نے ٹف ٹائلز کے نمونوں کا جائزہ لے کر منظوری دی۔ IDEP بورڈ کا 78واں اجلاس۔ صوبائی وزیر سہیب احمد بھرت نے صدارت کی۔ CEO IDEP کیپٹن شامیر نے بریفنگ دی۔ IDEP کی بطور عمل درآمد ایجنسی منظوری۔ جناح کارڈیولوجی اسپتال کے لیے ریڈیولوجی اور انجیوگرافی مشینوں کی خریداری کی منظوری دی گئی۔ ٹاسک فورس برائے جیل خانہ جات کا اجلاس۔ چیئرمین رانا منان خان اور سیکرٹری داخلہ احمد جاوید قاضی کی شرکت۔ پولیس شہداء پیکج کی طرز پر پریزن شہداء پیکج متعارف کروانے کی سفارش۔ لاہور اور دیگر شہروں میں نئی ویمن جیلوں کی تعمیر پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کا برکی روڈ پر مویشی منڈی کا دورہ۔ منڈی میں پانی، صفائی، طبی سہولیات اور دیگر بنیادی سہولیات دیکھیں۔ انتظامیہ کو بیوپاریوں کو تمام سہولتیں دینے کی ہدایت۔ وائس چیئرمین واسا کا محمود بوٹی ڈسپوزل اسٹیشن کا دورہ۔ DMD واسا عبداللطیف بھی ہمراہ تھے۔ چودھری شہباز کا ڈسپوزل اسٹیشنز پر صفائی کے ناقص صورتحال پر برہمی کا اظہار۔ صفائی مشینری کی دیکھ بھال اور آپریشنل کارکردگی میں سے بہتر بنانے کی ہدایت۔ DIG آپریشنز فیصل کامران کی کھلی کچہری۔ پارکنگ سٹینڈ مالک کی رشوت اور دھمکیوں کی شکایت۔ فیصل کامران کا مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ پولیس اہلکاروں کے خلاف مبینہ دھمکیوں اور رشوت طلبی کی شکایت پیش کی گئی۔ DG CNF بریگیڈیئر مظہر اقبال کا UET کا دورہ۔ وائس چانسلر پروفیسر شاہد منیر اور دیگر فیکلٹی ممبران سے ملاقات۔ منشیات فروشی کا مکمل خاتمہ اور متاثرین کی بحالی کی پر تبادلہ خیال۔ ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی وزراء اراکین اسمبلی کا منہاج یونیورسٹی کا دورہ۔ منہاج القرآن کی طرف سے سندھ حکومت کو امن نصاب تیار کر کے دینے کی پیشکش۔ ڈپٹی اسپیکر اینتھونی نوید سہوترا نے ڈاکٹر طاہر القادری کی امن کوششوں کو سراہا۔ محکمہ وومن ڈیولپمنٹ کے زیر اہتمام الحمرا میں میگا شو۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی شرکت۔ مختلف پروگرام میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی طالبات نے انعامات تقسیم۔
فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں سمپوزیم عنوان بریکنگ بیریئرز ان گائنیکولوجیکل انکالوجی فرام ایویڈنس ٹو پریکٹس تھا۔ معروف سرجنز، گائنیکولوجیکل انکالوجسٹ، اساتذہ اور طبی ماہرین کی شرکت۔ وی سی فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل کا اظہار خیال۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج میں یوم تقوی کی مناسبت سے سیمینار، پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم، صحافی مجیب الرحمان شامی کی شرکت۔ میڈیکل کے طلباء کی جانب سے ملی نغمے پیش کیے گئے۔ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں سیمینار، عنوان برداشت، تبدیلی اور نامکمل ایجنڈا تھا۔ اسپیکر ملک احمد خان، چینی کونسل جنرل سنیان کی شرکت۔ وائس چانسلر معید یوسف، فیکلٹی اور طلباء کی شرکت۔ محکمہ ایکسائز میں بہتر کارکردگی پر افسران میں موٹر سائیکلز تقسیم۔ 200 ای بائک سے ٹاپ پرفارمر انسپیکٹرز کو دی گئی۔ سیکرٹری ایکسائز مسعود مختار بسرا نے چابیاں تقسیم کی۔ سیکرٹری کا بہترین کارکردگی پر 20 سنگل کیبن ڈالے دینے کا اعلان۔ ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن میں ایل ڈی اے کا دوسرا نیلام عام۔ ایل ڈی اے نے 2 ارب 11 کروڑ سے زائد کا ریونیو اکٹھا کر لیا۔ 58 رہائشی کمرشل پلاٹس، ایجوکیشن سائٹس، ہسپتال، مارکی، پیٹرول پمپ سائٹس کی نیلامی ہوئی۔ وائس چیئرمین میاں مرغوب ڈی جی طاہر فاروق نے نیلامی کا جائزہ لیا۔ شاعر ڈاکٹر سید انصر اظہر کی نئی تصنیف اداس آنکھوں سے مسکرانا کی تقریب رونمائی قائد اعظم لائبریری لارنس گارڈن میں منعقد ہوئی۔ صدارت شاعر عباس تابش نے کی۔ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن پنجاب غلام فرید، تجمل عباس، ڈاکٹر شہزاد بھٹی کی شرکت۔